شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط کیا گیا ہے، پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمت کی مالک اور ہر بات سے باخبر ہے۔ یہ کتاب پیغمبر کو حکم دیتی ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اس کی طرف سے تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور یہ ہدایت دیتا ہے کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا، اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا، اور اگر تم نے منہ موڑا تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ ہی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو، یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو، جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں، اللہ ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، اور وہ بھی جو یہ علل اعلان کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا بھی مکمل علم رکھتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے، اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آخر کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے۔ ارے جس دن وہ عذاب آ گیا تو وہ ان سے ٹلائے نہیں ٹلے گا، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر وہ اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے، اور اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے نعمتوں کا مزہ چکھا دیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ اس وقت وہ اترا کر شیخیاں بکھارنے لگتا ہے۔ ہاں، مگر جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، ان کو مغفرت اور بڑا اجر نصیب ہوگا۔ پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وحی تم پر نازل کی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کچھ حصہ چھوڑ بیٹھو اور اس سے تمہارا دل تنگ ہو جائے؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تم تو ایک آگاہ کرنے والے ہو، اور اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وحی اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو۔ اگر تم سچے ہو، اس کے بعد اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو اے لوگو یقین کر لو کہ یہ وحی صرف اللہ کے علم سے اتری ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو کیا تم فرما بردار بنو گے؟ جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی سج دھج چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا صلہ اسی دنیا میں ان کو دے دیں گے، اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ کارگزاری انہوں نے کی تھی وہ آخرت میں بیکار ہو جائے گی، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں آخرت کے لحاظ سے کالعدم ہے۔
بھلا بتاؤ کہ وہ شخص ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت یعنی قرآن پر قائم ہو، جس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اس کی حقانیت کا ثبوت ہے، جو لوگوں کے لیے قابل اتباع اور باعث رحمت تھی۔ ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو دوزخ ہی اس کا طے شدہ ٹھکانہ ہے۔ لہذا اس قرآن کے بارے میں شک کے اندر نہ پڑو، یقین رکھو کہ یہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگوں کی اس کے رب کے پاس پیشی ہوگی، اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹی باتیں لگائی تھیں۔ سب لوگ سن لیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور آخرت کے تو وہ بالکل ہی منکر تھے۔ ایسے لوگ روئے زمین پر کہیں بھی اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے، اور اللہ کے سوا انہیں کوئی یار و مددگار میسر نہیں آ سکتے۔ ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہ حق بات کو نفرت کی وجہ سے نہ سن سکتے تھے اور نہ ان کو حق سجائی دیتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا تھا، اور جو معبود انہوں نے گھڑ رکھے تھے انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ لا محالہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان دو گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھتا بھی ہو سنتا بھی ہو۔ کیا یہ دونوں اپنے حالات میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تمہیں اس بات سے صاف صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یقین جانو مجھے تم پر ایک دکھ دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس پر اس کی قوم کے وہ سردار لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا کہنے لگے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت ہیں، اور وہ بھی سطحی طور پر رائے قائم کر کے، اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ تمہیں سجائی نہیں دے رہی، تو کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے سوا کسی اور نے ذمہ نہیں لیا، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ ان سب کو اپنے رب سے جا ملنا ہے، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو، اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا؟ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دو گے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔
اگر میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں ہوگا۔ انہوں نے کہا اے نو تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت بحث کر چکے، اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو۔ نو علیہ السلام نے کہا اس سے تو اللہ ہی تمہارے پاس لے آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اس سے بے بس نہیں کر سکتے۔ اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو میری خیر خواہی اس صورت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی جب اللہ ہی نے تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کے پاس تمہیں واپس لے جایا جائے گا۔ بھلا کیا عرب کے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اگر میں نے اسے گھڑا ہوگا تو میرے جرم کا وبال مجھ پر ہوگا، اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہذا جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ، اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ اب یہ غرق ہو کر رہیں گے۔ چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اس سے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا، اور ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو، اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اور نوح علیہ السلام نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے، اور لنگر ڈالنا بھی، یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہی رحم فرما دے۔ اس کے بعد ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہو گیا، اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے، لہذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہاری جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی،
اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی وہ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہاری قوم، لہذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا۔ اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر کسی اور نے نہیں، اس ذات نے اپنے ذمہ لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں، ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں بری طرح جھپٹے میں لے لیا ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو، میں اس سے بری ہوں۔ اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چال لو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو، یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو جو پیغام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا میں نے وہ تمہیں پہنچا دیا ہے، اور تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ اور آخرکار جب ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دے دی۔ یہ تھے عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر ایسے شخص کا حکم مانا جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی پھٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا، یاد رکھو کہ بربادی عاد ہی کی ہوئی جو ہود کی قوم تھی، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، لہذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب بھی ہے، دعائیں قبول کرنے والا بھی۔ وہ کہنے لگے اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اضطراب میں ڈال دیا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے؟ لہذا تم مجھے فرائض سے روک کر بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو؟ اور اے میری قوم،
कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी बनकर आई है, लिहाजा इसको आजाद छोड़ दो कि ये अल्लाह की जमीन में खाती फिरे, और इसको बुरे इरादे से छूना भी नहीं, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें अनकरीब आने वाला अजाब पकड़ ले। फिर हुआ ये कि उन्होंने उसको मार डाला। चुनांचे सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने घरों में 3 दिन और मजे कर लो, उसके बाद अजाब आएगा, ये ऐसा वादा है जिससे कोई झूठा नहीं कर सकता। फिर जब हमारा हुक्म आ गया और हमने सालेह अलैहिस्सलाम को और उनके साथ जो ईमान लाए थे उनको अपनी खास रहमत के जरिए निजात दी और उस दिन की रुसवाई से बचा लिया। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार बड़ी कुव्वत का और बड़े इक़्तिदार का मालिक है। और जिन लोगों ने जुल्म का रास्ता अपनाया था उनको एक चिंगाड़ ने आ पकड़ा, जिसके नतीजे में वो अपने घरों में इस तरह औंधे पड़े रह गए जैसे कभी वहां बसे ही न थे। याद रखो कि समूद ने अपने रब के साथ कुफर का मामला किया था। याद रखो कि बर्बादी समूद ही की हुई और हमारे फरिश्ते इंसानी शक्ल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बेटा पैदा होने की खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने सलाम किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम कहा। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ देर नहीं गुजरी थी कि वो उनकी मेहमानी के लिए एक भुना हुआ बछड़ा ले आए, मगर जब देखा कि उनके हाथ उस बछड़े की तरफ नहीं बढ़ रहे तो वो उनसे खटक गए और उनकी तरफ से दिल में खौफ महसूस किया। फरिश्तों ने कहा, डरिए मत, हमें आपके बेटे की खुशखबरी सुनाने और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के पास भेजा गया है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी खड़ी हुई थी, वो हंस पड़ी और हमने उन्हें दोबारा इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी दी। वो कहने लगी, हाय, क्या मैं इस हालत में बच्चा जनूंगी कि मैं बूढ़ी हूँ और मेरे शौहर हैं जो खुद बुढ़ापे की हालत में हैं। वाकई ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या आप अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब कर रही हैं? आप जैसे मुकद्दस घराने पर अल्लाह की रहमत और बरकतें ही बरकतें हैं। बेशक वो हर तारीफ का मुस्तहिक बड़ी शान वाला है। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से घबराहट दूर हुई और उनको खुशखबरी मिल गई तो उन्होंने हमसे लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में नाज के तौर पर झगड़ना शुरू कर दिया। हकीकत ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े बुर्दबार, अल्लाह की याद में बड़ी आहें भरने वाले और हर वक्त हमसे लो लगाए हुए थे। हमने उनसे कहा, इब्राहीम, इस बात को जाने दो, यकीन कर लो कि तुम्हारे रब का हुक्म आ चुका है और उन लोगों पर ऐसा अजाब आकर रहेगा जिसको कोई पीछे नहीं लौटा सकता। और जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो उनकी तरफ से घबराए, उनका दिल परेशान हुआ और वो कहने लगे कि आज का ये दिन बहुत कठिन है। और उनकी कौम के लोग उनके पास दौड़ते हुए आए और इससे पहले वो बुरे काम किया ही करते थे। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा पाकीज़ा हैं, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुसवा न करो। क्या तुम लोगों में कोई एक भी अच्छा आदमी नहीं है? कहने लगे, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बेटियों से हमें कुछ मतलब नहीं और तुम खूब जानते हो कि हम क्या करना चाहते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले में कोई ताकत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता। अब फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये काफिर लोग हरगिज़ हम तक रसाई हासिल नहीं कर सकेंगे, लिहाजा तुम रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर बस्ती से रवाना हो जाओ और तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी न देखे। हाँ, मगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, उस पर भी वही मुसीबत आने वाली है जो और लोगों पर आ रही है। यकीन रखो कि इन
پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، کیا صبح بالکل نزدیک نہیں آ گئی؟ پھر جب ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا اور ان پر پکی مٹی کے تہ بتہ پتھر برسائے جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور یہ بستی مکہ کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا، اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرنا، اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کا حق ان کو دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا بچ جائے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو میں تم پر پہرے دار مقرر نہیں ہوا ہوں۔ وہ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ہم انہیں بھی چھوڑ دیں اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ واقعی تم تو بڑے عقل مند نیک چلن آدمی ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے تو پھر میں تمہارے غلط طریقوں پر کیوں چلوں؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں۔ میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی وہی مصیبت نازل ہو جیسی نوح علیہ السلام کی قوم پر یا ہود کی قوم پر یا صالح علیہ السلام کی قوم پر نازل ہو چکی ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ وہ بولے، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے بالکل ہی پس پشت ڈال رکھا ہے؟ یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس سب کا پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہو عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور آخرکار جب ہمارا حکم آ پہنچا اور ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے منہ گرے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو، مدین کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی تھی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ پیغمبر بنا کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے فرعون ہی کی بات مانی، حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھی، اور قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کو دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ بدترین گھاٹ ہے
जिस पर कोई उतरे, और फटकार इस दुनिया में भी उसके पीछे लगा दी गई, और कयामत के दिन भी ये बदतरीन सिल्ला है जो किसी को दिया जाए। ये उन बस्तियों के कुछ हालात हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। उनमें से कुछ बस्तियां वो हैं जो अभी अपनी जगह खड़ी हैं, और कुछ कटी हुई फसल की तरह बेनिशान हो चुकी हैं, और उन पर हमने कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ गया तो जिन माबूदों को वो अल्लाह के बजाय पुकारा करते थे वो उनके जरा भी काम ना आए, और उन्होंने उनको तबाही के सिवा और कुछ नहीं दिया। और जो बस्तियां जालिम होती हैं, तुम्हारा रब जब उनको गिरफ्त में ले लेता है तो उसकी पकड़ ऐसी ही होती है। वाकई उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक, बड़ी सख्त है। इन सारी बातों में उस शख्स के लिए बड़ी इबरत है जो आखिरत के अजाब से डरता हो। वो ऐसा दिन होगा जिसके लिए तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, और वो ऐसा दिन होगा जिससे सब के सब खुली आंखों देखेंगे। हमने उससे मुलतवी किया है तो बस एक गिनी चुनी मुद्दत के लिए मुलतवी किया है। जब वो दिन आ जाएगा तो कोई अल्लाह की इजाजत के बगैर बात नहीं कर सकेगा। फिर उनमें कोई बदहाल होगा और कोई खुशहाल। चुनांचे जो बदहाल होंगे वो दोज़ख में होंगे, जहां उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें आएंगी। ये उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और जमीन कायम है, इल्ला ये कि तुम्हारे रब ही को कुछ और मंजूर हो। यकीनन तुम्हारा रब जो इरादा कर ले उस पर अच्छी तरह अमल करता है। और जो लोग खुशहाल होंगे वो जन्नत में होंगे जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और जमीन कायम है, इल्ला ये कि तुम्हारे रब ही को कुछ और मंजूर हो। ये एक ऐसी अता होगी जो कभी खत्म होने में नहीं आएगी। लिहाजा ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुशरिकीन जिन बुतों की इबादत करते हैं उनके बारे में जरा भी शक में न रहना। ये तो उसी तरह इबादत कर रहे हैं जैसे उनके बाप दादे पहले ही इबादत किया करते थे, और यकीन रखो कि हम इन सब को इनका हिस्सा पूरा पूरा चुका देंगे जिसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी तो उसमें भी इख्तलाफ किया गया था, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले ही तय न हो चुकी होती कि इनको पूरा अजाब आखिरत में दिया जाएगा तो उनका फैसला यही दुनिया में हो चुका होता। और ये लोग इसके बारे में अभी तक सख्त किस्म के शक के अंदर पड़े हुए हैं। और यकीन रखो कि सब लोगों का मामला यही है कि तुम्हारा परवरदिगार उनके आमाल का बदला पूरा पूरा देगा। यकीनन वो उनके तमाम आमाल से पूरी तरह बाखबर है। लिहाजा ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया है उसके मुताबिक तुम भी सीधे रास्ते पर साबित कदम रहो, और वो लोग भी जो तौबा करके तुम्हारे साथ हैं, और हद से आगे न निकलो। यकीन रखो कि जो अमल भी तुम करते हो वो उसे पूरी तरह देखता है। और मुसलमानों, इन जालिम लोगों की तरफ जरा भी न झुकना, कहीं दोज़ख की आग तुम्हें भी न आ पकड़े और तुम्हें अल्लाह को छोड़कर किसी किस्म के दोस्त मुयस्सर न आए, फिर तुम्हारी कोई मदद भी न करे। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिन के दोनों सिरों पर और रात के कुछ हिस्सों में नमाज कायम करो। यकीनन नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। ये एक नसीहत है उन लोगों के लिए जो नसीहत माने, और सब्र से काम लो, इसलिए कि अल्लाह नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करता। तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं, भला उनमें से ऐसे लोग क्यों न हुए जिनके पास इतनी बची खुची समझ तो होती कि वो लोगों को जमीन में फसाद मचाने से रोकते। हाँ, थोड़े से लोग थे जिनको हमने अजाब से निजात दी थी, और जो लोग जालिम थे वो जिस ऐशो इशरत में थे उसी के पीछे लगे रहे और जराइम का इर्तिकाब करते रहे। और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं है कि बस्तियों पर जुल्म करके उन्हें तबाह कर दे, जबकि
ان کے باشندے صحیح روشن طریقوں پر چل رہے ہوں، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیروکار بنا دیتا، مگر کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور کرنا حکمت کا تقاضا نہیں ہے، اس لیے انہیں اپنے اختیار سے مختلف طریقے اپنانے کا موقع دیا گیا ہے، اور وہ اب ہمیشہ مختلف راستوں پر ہی رہیں گے۔ البتہ جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے گا ان کی بات اور ہے کہ اللہ انہیں حق پر قائم رکھے گا، اور اسی امتحان کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گزشتہ پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچائیں، اور ان واقعات کے ضمن میں تمہارے پاس جو بات آئی ہے وہ خود بھی حق ہے، اور تمام مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان سے کہو کہ تم اپنی موجودہ حالت پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے پوشیدہ بھید ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے، لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔